جی، آج ہم آئے ہیں چکوال کے ایک انتہائی خوبصورت چڑیا گھر میں، جہاں پہ بے تحاشا چیزیں یہاں پائی جاتی ہیں، جن میں ہرن ہیں، اڑیال ہیں، ہاک ڈیئر ہیں، شتر مرغ ہیں، موروں کی کافی اقسام ہیں، آسٹرچ ہیں، ٹرکیز ہیں، طوطے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا ہم پھر آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے رہیں گے، لیکن آج اس کی پہلی ایپیسوڈ ہے، اور اس کی پہلی ایپیسوڈ میں ہم آپ کو آج تعارف کروائیں گے آسٹرچ یعنی شتر مرغ کا۔ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے، یہ ایک شتر مرغ کے دو کافی بڑے سائز کے شتر مرغ ہیں۔ تو اس میں بتاتا چلوں کہ پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا شتر مرغ کے حوالے سے کچھ اہم معلومات، یعنی یہ کتنا فائدہ مند چیز ہے اور یہ کتنی بہترین چیز ہے، اس کو پالنا چاہیے، رکھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد میں آپ کو اس سے بھی زیادہ اہم چیز بتاؤں گا، اور وہ ہے شتر مرغ کے معاملے میں ہونے والے فراڈ یا وہ معاملات جو اس میں جن نے شتر مرغ کی فارمنگ کو بدنام بھی کیا۔ تو یہ وہ فارم ہے چکوال میں واقعہ، جس میں آج سے آپ کہہ لیں 15 سال یا اس سے بھی قبل بالکل جو بنیادی جہاں سے آسٹرچ فارمنگ سٹارٹ کی گئی تھی ان میں سے یہ بھی ایک فارم ہے۔ اور چکوال میں جو پہلے 200 چکس پاکستان امپورٹ کیے گئے تھے، ان میں سے 100 یہاں پر آئے تھے، اور 100 جنرل مجید ملک صاحب ہمارے MNA ہوتے تھے اور مشہور شخصیت تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ان کے فارم پر ایٹ اے ٹائم 7 ٹیسٹ نہیں آئے تھے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو اس آسٹرچ کے بارے میں بتا دوں، یہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا عجوبہ بھی ہے، جس میں اللہ کی ایک شان بھی ہے، اور انسان حیران ہو جاتا ہے کہ قدرت کی شاہکاریوں پہ کہ اس نے اپنی مخلوق کے لیے کیسی کیسی چیزیں تخلیق کی ہیں۔ شتر مرغ جو ہے اس کی یہ وہ دنیا میں واحد پرندہ ہے جس کا جو سب سے کم کھا کے سب سے زیادہ گوشت بناتا ہے، یعنی 10 ماہ کے بیچ میں اس کا گوشت تقریباً 100 kg کے قریب پہنچ جاتا ہے، اور جو اس کی ارلی ایج ہے اس کے بیچ میں یہ اگر 1.5 کلو خوراک کھاتا ہے تو اس کے بدلے میں یہ 1 kg گوشت بناتا ہے۔ اور آسٹرچ کی جو عمر ہے وہ بھی حیران کن اس میں ہے کہ یہ اس کی 70 سے 80 سال ایوریج ایج ہے، جو کہ اگین ایک بہت حیران کن بات ہے۔ اس کا قد جو ہے وہ 9 فٹ سے بھی زیادہ چلا جاتا ہے، اور اس کا ویٹ ایڈلٹ جو بڑا آسٹرچ ہوتا ہے اس کا ویٹ آپ حیران ہوں گے تقریباً 150 kg تک اس کا ویٹ چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح آسٹرچ کی فارمنگ دنیا میں کئی جگہ کی جا رہی ہے، اور ایک جو ایڈلٹ اس کی فیمیل ہے وہ تیسرے سال میں ایگ لنگ سٹارٹ کر دیتی ہے، اور آن ایوریج جو یہ انڈے دیتی ہے سال میں وہ 50 کے قریب دیتی ہے۔ اور اس کا جو انڈا ہے وہ تقریباً ابھی میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں یقیناً آپ کے لیے، یہ دیکھیں اس کا جو انڈا ہے یہ تقریباً اتنا بڑا ہوتا ہے، یہ دیکھیں آپ، اور یعنی اتنا بڑا ایگ ہوتا ہے، اور 1.5 سے 2 kg اس کا ویٹ ہوتا ہے، اور یہ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ اس کو اگر آپ ایسے اٹھا کے پھینکے بھی انڈے کو تو یہ عموماً ٹوٹتا نہیں ہے۔ تو اس کے ایگز کے ساتھ ایک یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اس کے شیل کو صاف کر کے اس طرح اندر ہول کر کے، تو یہ بہت بڑا آپ اس کو کرافٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں، اور پھر اس کے ایگ کے اوپر اس طرح اس کے شیل کے اوپر اگر آپ ایسے لکھیں تو اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ اس طرح کیلیگرافی ہو سکتی ہے، خوبصورت پینٹنگ ہو سکتی ہیں، اور آج کل اس کا یہ ایگ شیل بھی کافی مہنگا بک رہا ہے اپنی اس چیز کی وجہ سے۔ اس کے جو بچے کی جو پرائس ہوتی ہے آپ کہہ لیں جب ایک ویک کا ہو تو وہ 15 سے 20,000 کے درمیان چل رہی ہے، آج بھی یہی ہے، 15 سال پہلے بھی اس کی پرائس یہی تھی۔ تو اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کا جو میل ہے یہ عموماً بلیک کلر میں ہوتا ہے، اور فیمیل جو ہے وہ سلائٹلی ڈارک براؤن کلر میں ہوتی ہے۔ اور حیرت انگیز طور پہ آپ یہ بھی حیران ہوں گے کہ اس جانور کی جو سپیڈ ہے، یہ اڑ تو نہیں سکتا ہے لیکن جو اڑنے والوں کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے، اس کی جو سپیڈ ہے وہ 70 سے 80 کلومیٹر پر آور ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی تیز سپیڈ ہے، اور اس کا یہ جو اپنا ڈیفینس کرتا ہے یا جو اپنے دشمن کو یہ مارتا ہے وہ یہ فرنٹ کک مارتا ہے، اور اس کا پریشر آپ یوں سمجھیں جیسے گاڑی کی ٹکر کے برابر ہے وہ ہوتا ہے۔ تو عموماً یہ فرینڈلی نہیں ہے، آپ کو اس کے کیج میں جانے کے لیے آپ کو خاصی احتیاط کرنی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بالکل بے فکر ہو کے چلے جائیں، کبھی کبھی ریئرلی یہ اٹیک کر دیتا ہے، اور اس فارم پہ بھی 1-2 دفعہ ایسے واقعات ہو چکے کہ زیادہ بے فکری کا اظہار کیا، تو اس طرح کے کچھ معاملات یہاں بھی ہو چکے ہیں۔ اس میں ایک اور بہت بڑی خصوصیت ہے، بلکہ میرا شاید ٹیکنیکلی بھی ایسا میرا اپنا اندازہ ہی ہے، کیونکہ اس کے جسم کے حوالے سے اس کا جو برین سائز ہے وہ ایک بینٹے کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو شاید دنیا میں جو وزن اور برین کی جو ریشو ہے شاید اس کی سب سے کم ہو میرا خیال ہے، اس لیے اس کو سردی گرمی کسی موسم کا پتہ نہیں چلتا۔ آپ اس کو جو مرضی شیلٹر بنا لیں، اس پہ ژالہ باری ہو رہی ہے، شدید دھوپ ہے، شدید سردیوں میں بارش ہو رہی ہے، یہ ایسے بیٹھا ہوتا ہے جیسے کوئی ملنگ بیٹھا ہوتا ہے، اس کو نہیں پتہ ہوتا ہے۔ تو ایک یہ چیز ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اب اس کے گوشت کی طرف آتے ہیں۔ اس کا گوشت دنیا میں جو ہے وہ آپ
یوں کہہ لیں کہ دنیا میں اس کے گوشت کو صحت کے لحاظ سے سب سے ٹاپ رینکنگ میں رکھا گیا ہے، کیونکہ یہ بہت لو کولیسٹرول اور اس کے بہت بہت زیادہ فائدے ہیں. اور اس کا آگے چل کے بتاتا ہوں کہ پاکستان میں اس کے گوشت کا کیا معاملہ ہے اور باقی کیا ہوا. لیکن یہ جو ہے اس کے اپنا جو گوشت کا ہے ٹیسٹ، وہ یا تو یہاں بنانا نہیں آیا لوگوں کو، یا بنایا جا نہیں سکا. لیکن اس کے گوشت کا ٹیسٹ وہ نہیں ہو سکا جو ہمارے پاکستان کے عوام کے ٹیسٹ بڈز اس کو ایکسیپٹ کرتے. کچھ جگہ میں نے بھی 4-5 مرتبہ اس گوشت کو مختلف طریقے سے کھایا. 1-2 ہوٹلس پہ بھی یہ سٹارٹ ہوا تھا، اسلام آباد میں بھی، پھر لاہور سے بھی. لیکن یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا کھانا مشکل ہوا، کیونکہ اس کا گوشت کا جو زیادہ ٹیسٹ ہے وہ مجھے شاید غلط فیل ہوا، لیکن مجھے ایسے فیل ہوا کہ جیسے آپ پرندے ہوتے ہیں پانی کے، جیسے ڈکس ہو گئیں یا کونج کرینز ہو گئیں، اس کا ٹیسٹ کچھ ان جیسا تھا. ہو سکتا ہے پکانے میں بھی اس کی ایکسپرٹیز چاہیے بالکل چاہیے ہوں گی، جس ملک کی چیز ہوتی ہے. کیونکہ اس کا جو آسٹرچ ہے، اس کا جو اوریجن ہے وہ افریقہ ہے، اور اس کو کامن آسٹرچ کہتے ہیں. مینلی یہی جو نسل ہے یہی زیادہ پڑی. اور خوراک کے بیچ میں بھی یہ حیران کن طور پہ یہ کچھ نہیں کھاتا ہے، بہت سستی خوراک پہ یہ گرو کر جاتا ہے. اور اس کی جو خوراک ہے اس میں بنیادی طور پہ لوسن یا پٹھا ہی یہ کھاتا ہے. اور اگین ایک بہت حیران کن چیز ہے کہ یہ لوسن اور پٹھا کھانے کے ساتھ اس کو بہت تھوڑی سی، اگر آپ ایک فیڈ قسم کی چیز بھی پر kg روزانہ ڈال دیں تو وہ بھی اس کو بہت ہے. اور لوسن اور پٹھے کے ساتھ جو اس کی اصل چیز ہے، یہ بنیادی طور پہ پانی پہ بڑا ہوتا ہے. بے تحاشا یہ پانی پیتا ہے، جتنا آپ اس کو سوچ سکتے ہیں. تو اس لیے اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت سی خوبیاں رکھی ہیں. کہا جاتا ہے کہ جس دور میں ایک بدترین قحط آیا تھا افریقہ میں، اس قحط کے دوران بھی جو وائلڈ اینیمل یا جو کچھ جنگلوں میں سب سے اخیر پہ انسانوں نے جو اپنے مویشی رکھے ہوئے تھے، جنگلوں میں جتنے جانور تھے، ان میں جو لاسٹ پہ جس کا سب سے لمبا سروائیول تھا وہ آسٹرچ ہی تھے. اور یہ بہت سخت جان ہے پرندہ اور جانور کہہ لیں، پرندہ کہہ لیں. اور حیرت انگیز طور پہ افریقہ میں بعض جگہ اس کو بالکل جس طرح ہم یہاں گدھے کو استعمال کرتے ہیں، گھوڑے کو استعمال کرتے ہیں، اس کے اوپر بیٹھ کے ریسیں لگائی جاتی ہیں. اس کو بار برداری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مال ٹرانسفر، ادھر ادھر بوریاں سامان اپنا لے جانے کے لیے. تو یہ ایک بہت حیران کن ہے. میں مختصر وقت میں آپ کو اس کے بارے میں بہت مختصر بتا رہا ہوں. اب آ جاتے ہیں اس چیز کی طرف جہاں سے آسٹرچ فارمنگ پاکستان میں سٹارٹ ہوئی. اور ایک کمپنی تھی، اس وقت اس کا نام لینا مناسب نہیں ہے کیونکہ اس میں سے کچھ لوگ سنا تھا، بعد میں مبینہ طور پہ بتایا گیا تھا کہ کچھ لوگ ریسٹ بھی ہوئے اور ان کا اس طرح سارا معاملہ بھی رہا. تو وہ ان کا بڑا انٹرسٹنگ تھا، میں آپ سے شیئر کرتا چلوں. وہ پھر ختم ہو گیا الحمدللہ. اب ایسا معاملہ کبھی سنا نہیں ہے کہیں. اس کا ایسے تھا کہ وہ آپ کے فارم پہ وہ امپورٹ کرتی تھی کمپنی کراچی سے، اور وہ اسی طرح اس نے بروشر چھاپے پورے پاکستان. بڑی انہوں نے ایفرٹ کی اس کی ایڈورٹائزنگ میں، اور کہ اس میں اتنا فائدہ ہے، اس کا گوشت اس طرح kg، یہ آپ کو اس طرح پڑے گا اتنے چند پیسے میں. لیکن ظاہری بات ہے دیٹ واز اے فراڈ. تو انہوں نے اس کو ایسے ہی ڈیزائن کرنا تھا اور ایسے ہی پورٹریٹ کرنا تھا. تو وہ ان کا طریقہ واردات یہ تھا کہ وہ مختلف جگہ سے آرڈر لے لیتے تھے. فرض کیا 100 آسٹرچ کے بچوں کا میرے فارم سے لیا، 100 آسٹرچ کے بچوں کو شیخو پورہ سے لیا، 100 کا سکر سے لیا. تو بڑا زبردست کام کرتے تھے. وہ یہ کرتے تھے کہ آپ کے فارم پہ 100 چکس لا کے چھوڑ دیتے تھے کسی ایک فارم پہ. اور اس کے بعد یہ کرتے تھے کہ اس کو غلط خوراک ڈلوانی. اور کیونکہ اس وقت بھی اس کا بچہ 15,000 کا تھا. اگر آپ 15-20 سال پیچھے چلے جائیں تو یہ بہت ہیوج انویسٹمنٹ تھی وتھ کمپیئر ٹو ٹوڈے. تو وہ اس کے بچے کو جو ہے وہ وہاں چھوڑ دیتے تھے، اور اس کی جو انوائرمنٹ بنواتے تھے، فیڈ بنواتے تھے، وہ انٹینشنلی غلط بنواتے تھے. تو جیسے ہی 2-3 بچے وہ ایکسپائر ہونا شروع ہوتے تھے اس غلط ٹریٹمنٹ کی وجہ سے، غلط پالنے کے انداز کی وجہ سے، تو پھر ان کو اپنا ایک سو کالڈ قسم کا ڈاکٹر لے آتے تھے. وہ فارم کو آپ کے چیک کرتا تھا. فارم کو چیک کر کے کہتا تھا یہ تو فارم جناب یہ اسٹیبل. حالانکہ وہ بڑا آپ کا پیسہ لگواتے تھے، فارم ڈیزائن بھی خود کرواتے تھے. نہیں جی اس میں تو وبا آ گئی ہے، اس فارم کو 1 مہینے کے لیے خالی رکھنا پڑے گا، یہ بچے ہم لے کے جا رہے ہیں. اب وہ 100 جہاں سے لیے تھے ان میں سے اگر 95, 94 یا 90 بچ گئے، وہ اس کو لے کے چلے جاتے تھے فیصل آباد، جس کے ساتھ انہوں نے آگے ڈیل کی ہوتی تھی. وہاں پہ رکھے، وہاں 2-4 بچے اسی طرح مروائے، اور ان کو گھبرا کے کہا کہ جی آپ کا فارم تو یہ تو آپ کو لے جائے گا، ہم اس کو 1 مہینہ اپنے پاس رکھیں گے. ہم نے وہاں فارم بنایا ہوا، اپنا بڑا پروٹیکٹیڈ انوائرمنٹ ہے، پھر یہ بچے آپ کو واپس لا کے دے دیں گے. واپس پھر وہ کہاں سے آنے ہوتے تھے. تو اس طرح وہ 100 بچے کو آپ یوں سمجھیں کہ 700-800 بچوں کی جگہ ریپلیس کر کے تو وہ بیچتے تھے. ہمارے ساتھ بھی انہوں نے ایسا ہی کرنے کی کوشش کی، اور ہم نے اس میں تھوڑی سی یہ کی کہ ہم اس پہ نہیں مانے. حالانکہ اس وقت اس فراڈ کے حوالے سے اس وقت اتنا نہیں پتہ تھا، لیکن ہم اس بات پہ ایگری نہیں ہوئے کہ وہ یہاں سے موو کریں.
اور بالکل اسی طرح جنرل مجید ملک مرحوم صاحب نے بھی اپنے فارم پہ بچوں کو پھر ہولڈ کروایا کہ آپ کا جو خرچہ آتا ہے اب یہیں پہ ان کو ٹریٹ کریں. تو ہم نے پھر الحمدللہ اس چیز سے بچ گئے اور ان کو گرو کر لیا ہم نے. اور گرو کرنے کے بعد اگین وہ گوشت والی کہانی تو کہیں بھی نہیں تھی کہ جناب اتنے روپے کے جی اس کا ہوگا، گوشت بکے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. تو لیکن ایک چیز اس میں ہوئی اور ابھی تک ہو رہی ہے کہ اس میں اس طرح ایسا زیادہ لاس نہیں کہ یہ شوقیہ طور پہ یہ سیل ہو جاتے ہیں اور لوگ ایک دو کر کے اس کی سرکولیشن سیل پرچیز میں چلتی رہتی ہے. لیکن عمومی طور پہ دیکھا گیا کہ ہمیں بھی جیسے باقی بھی تو ان فارمرز کو کوئی اتنا بینیفٹ نہیں ہوتا ہے. اب میں آپ کو اس کی ایک بڑی یہاں پہ آپ کو انٹرسٹنگ چیز دکھاتا ہوں. اب یہ آپ 2 آسٹرچ دیکھ رہے ہیں، یہ فیمیل جو ہے یہ آئی ہے کسی اور جگہ سے اور میل آیا، یعنی فیمیل لی تھی مردان سے اور میل لیا تھا ہم نے اٹک سے. اب اس کی قیمت اگر آپ مارکیٹ میں پتہ کریں تو 2 لاکھ سے اوپر ہے، اس میں 2 لاکھ کا پیئر ہے. لیکن ہمیں آپ یہ دیکھیں کہ 25 ہزار میں یہ دونوں 2 ڈیفرنٹ جگہ سے مل گئیں، کیونکہ لوگ لے تو لیتے ہیں، بعد میں ان کو پالنا کرنا، ایک آدھا میل یا ایک آدھا مر گیا پھر وہ اس کو بالکل تھرو اوے پرائز پہ پھینکنا چاہتے ہیں، لیکن وہ بھی کوئی نہیں لیتا کیونکہ اس کا پھر اس طرح ارجنسی میں آپ اس کو نہ کہ منڈی دے سکتے ہیں نہ کسی اور کوئی ایسا سسٹم تو ہے نہیں. تو بعض دفعہ ہم نے اسی فارم پہ ایسے بھی دیکھا کہ بڑا 4-5 سال کا پیئر جو ہے وہ بھی 30-40 ہزار میں. اب یہ پیئر بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ پیئر بھی اتنا بڑا پیئر ہے، پچھلے سال اس نے ایگ لیئنگ کی ہے اور یہ پیئر بھی اگر دونوں کو علیحدہ لیا گیا تھا لیکن مشکل سے یہ 50,000 کے قریب کاسٹ کیا. تو یہ وہ پہلو ہیں جو عموماً آسٹرچ کی فارمنگ میں نہیں بتائے جاتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو آپ شوقیہ آپ پالیں، بالکل پالیں، شوق سے پالیں. امید ہے کہ اس کا لاس تو نہیں ہے، لیکن آپ اگر اس کو گوشت کے پوائنٹ آف ویو سے پال رہے ہیں، اس میں چند سال قبل گورنمنٹ نے بھی اس میں سبسڈی سٹارٹ کی اور لاہور غالباً لائف اسٹائل میری وہاں ڈپارٹمنٹ میں 1-2 دفعہ بات ہوئی تو تب بھی میں نے ان سے کہا کہ آپ اس کو نا گراؤنڈ ریئلٹی پہ دیکھیں اس کی پوزیشن کیا ہے. تو گوشت اس کا ایسا ابھی تک اس طرح پاپولر نہیں ہو سکا. کئی سال کہا تو بہت جاتا ہے، انٹرنیٹ بھی بڑے پڑے ہیں، چیزیں بھی بڑی پڑی ہیں، لیکن ریئلٹی یہ ہے کہ یہ اس کی ری سیل جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے. اور گوشت کے سیکٹر میں اس کی ری سیل ابھی تک وہی ہے جو جیسی کہ جو کہانی یا سلسلہ آج سے 15-20 سال قبل تھا، آج بھی اس کی صورتحال وہی ہے. لیکن دوسری طرف یہ ایک انتہائی خوبصورت جانور ہے، ایک انتہائی آپ اس کو گھر میں رکھیں. آپ کی یہ زو کی جیسے چکوال میں بنائے گئے اس زو میں اس کی انٹرسٹ پہ یہ رکھا ہوا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی اٹریکشن اور بہت خوبصورت پرندہ ہے. اور عمومی طور پہ اگر آپ اس کے بچے پالتے کرتے بھی ہیں تو وہ بھی ایسا کوئی لاس والا نہیں ہے. آپ اس کو شوقیہ پالیں اور پھر آپ کو لوگ جیسے مور، ہرن، شیر، باقی چیزیں سیل پرچیز ہوتی ہیں، یہ بھی اس طرح سیل پرچیز ہو جاتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو چکوال کے اس چڑیا گھر سے آپ کو ہمارا یہ ولاگ، ہماری یہ اس چڑیا گھر کے حوالے سے یہ ہماری پہلی آپ اسے کہہ سکتے ہیں پہلی قسط ہے. اور انشاءاللہ تعالی تمام جانوروں کی، باقیوں کی بھی، کہ ان کو پالنے میں کیا فائدہ ہے، ان کا نقصان کیا ہے، ان کی قیمت کیا ہے، اس حوالے سے آپ کو ہم ہرنوں میں، موروں میں، طوطوں میں، فیزنٹس میں، ٹرکیز میں، اس طرح جتنی بھی چیزیں ماشاءاللہ پاکستان میں بڑی اچھے لیول پہ فارمنگ کی جا رہی ہے، ان کی آپ کو ساتھ ساتھ ہم انفارمیشن ضرور دیتے رہیں گے. امید ہے آپ کو ہمارا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا. یہ اس لحاظ سے آپ اس کو صحت میں بھی کہہ سکتے ہیں، بزنس میں بھی کہہ سکتے ہیں. یہ پاکستان میں جو اچھے بزنس ہیں لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہے، یہ تھوڑے سے ایک آپ کہہ لیں ہڈن سے بزنس ہیں. تو پاکستان میں جو اچھے بزنس مانے جاتے ہیں ان میں سے یہ جو برڈ فارمنگ ہے، پیٹ فارمنگ ہے، یہ ان میں سے بالکل ٹاپ لائن بزنس میں سے ہے اور یہ بہت اچھے اور منافع بخش بزنس ہیں. ان کے کچھ لوازمات ہیں جو جیسے ان کا ایک آپ کو پراپر لائسنس لینا پڑتا ہے، گورنمنٹ کے ایک پروسیس سے آپ کو گو تھرو ہونا پڑتا ہے. میں آپ کو اس سلسلے میں یہی کہوں گا کہ آپ ان تمام چیزوں کو اڈاپٹ کرنے کے بعد آپ یہ اپنا شوق سٹارٹ کریں، اپنا بزنس سٹارٹ کریں. تو اس سلسلے میں آپ کو کوئی معلومات چاہیے ہوں یا کوئی بھی اس میں آپ کو انفارمیشن کی ضرورت ہو تو آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو ایک بہترین اور حقیقت پر مبنی تمام چیزوں کی انفارمیشن ضرور ملتی رہے گی. بہت مہربانی، آپ کا بہت شکریہ.